اب ذرا ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر چلتے ہیں اور مہنگائی کے اوپر پھر سے آپ کی حکومت کے اوپر اپوزیشن بیشنگ کر رہی ہے. ابھی پیٹرول پرائسز آپ نے بڑھا دی ہیں. آلدو چلیں اکانومی آپ کا اس طرح سبجیکٹ تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, بٹ آپ کیبنٹ میں ہیں تو کولیکٹیو رسپانسبلٹی تو آپ کو اٹھانی پڑے گی حکومت کے کریڈٹ ڈسکریڈٹ کی. تو اس کے اوپر کنسرن نہیں پرائم منسٹر شو کر رہے ہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹر بہت کنسرن شو کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس سپیس کم ہے. ایک تو کیونکہ بین الاقوامی قیمتوں کے ایشو سے, دوسرا جو اکانومی چھوڑ کے تباہی پھیر کے گئی تھی پچھلی حکومت, اس کو بھی تو ہم نے ڈیل کرنا ہے. یہ جو آئی پی پیز تھے اتنے مہنگے, اس پہ آپ نے کیے, نہ ہم ان کانٹریکٹ سے نکل سکتے ہیں, ہم پھنسے ہوئے ہیں. جان کے مجھے تو لگتا ہے آخری 1-2 سال میں جو سیبوٹاج کی ہماری ان کو پتا تھا وہ تو نہیں آ سکتے, ان کی کرپشن ڈسکوالیفائی بھی ہو گیا تھا ان کا لیڈر. تو مطلب ہے کہ آپ کو, جو میں نے شروع میں کہا کہ ان کو پاکستان کا تو خیال ہی نہیں ہے, ان کو اپنی ذات کی بس پڑی رہتی ہے. تو وہ جو گند چھوڑ کے گئے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں جی بار بار آپ کہتے ہیں ماضی میں کیا ہوا, لیکن اگر ہم پچھلا نہیں دیکھیں گے کیا ہوا تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ حالات کیوں اس پہ موڑ پہ آ گئے ہیں. رائٹ, تو چونکہ آپ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں, لیکن سوری ایک بات میں کہتی چلوں, آپ لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. پہلی دفعہ ایک ریولوشن آئی ہے پاکستان میں, جو سوشل ویلفیئر سٹیٹ ہم بنا رہے ہیں, احساس کا نا, ہیلتھ کارڈ, احساس پروگرام, ہیلتھ کارڈ, یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں یہ ریولوشن ہے ہیلتھ کارڈ کی تو خاص طور پہ. اور یہ صرف نہیں کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی. تو یہ اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ ٹھیک ہے نیگیٹیوٹی اپنی جگہ, بٹ کئی چیزیں اتنی ریولوشنری ہوئی ہیں پاکستان میں کہ اس پہ بھی آپ کو بات کرنی چاہیے. اور ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں کووڈ کے دوران جس طریقے سے ہینڈلنگ ہوئی ہے پاکستان کی, پوری دنیا نے مانا ہے, اور ساتھ ہندوستان کا حال دیکھ لیں. ہم نے ویسے کئی دفعہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کو اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے, لیکن وہ 3 سال میں کبھی نہیں آ سکیں. آپ بھی تشریف لاتی رہی ہیں, وہ کبھی نہیں آ سکیں. اب اگر ایک منسٹر یا ایک کنسرن پورٹ فولیو ہولڈر خود آ کے کچھ نہ بتانا چاہے تو چلیں آئی ول ٹیل ہے, بٹ نہیں, بٹ آپ کے سامنے فیکٹس تو ہیں نا. بٹ وہ ہم مونولوگ کر کے کیسے گورنمنٹ کے اوپر تعریفیں شروع کر سکتے ہیں نا؟ وہ تو کنسرنڈ آئے, پھر ہم اس سے کویسچن آنسر کریں, وہ اپنا بتائیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی ریولوشن ہے کہ ہم آلریڈی ایک سوشل ویلفیئر سٹیٹ بنانا شروع کر دیا. کیا بن رہا ہے؟ میں اس کو اس وقت تک تو انڈورس کرتا ہوں کہ جو احساس پروگرام میں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ کو ویسٹرن یورپ میں ملتے ہیں, ادروائز دنیا میں وہ نہیں ملتے. امریکہ میں نہیں ہے, امریکہ میں کوئی ہیلتھ کارڈ سسٹم وغیرہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس پہ آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. جس تیزی سے واقعات بڑھ رہے ہیں, شاید پہلے بھی ہوتے ہوں گے, وہ میڈیا کے نہ ہونے کی وجہ سے سرفس پہ نہیں آتے ہوں گے. یا عثمان مرزا کا کیس اسلام آباد میں, نور مقدم کا کیس لاہور میں مینار پاکستان پر, یو نیم اٹ یو ہیو اٹ. یہ سوسائٹی اتنی بھیانک تھی تو نہیں, اتنی انسیکیورٹی کیوں پھیل رہی ہے؟ دیکھیں اس کی بہت سے وجوہات ہیں. ہماری سوشل فیبرک جو ہے وہ ایک طرح سے ڈسٹروائے ہو رہی ہے. یہ میں کسی کو بلیم نہیں کروں گی, بٹ سوشل میڈیا کا فری فار آل سارا, بچوں کو آپ پتہ نہیں, ہمارے جب ہم when we were growing up ہمارے پاس اتنا ایکسیس ہی نہیں تھے. اب بڑا مشکل ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو اور آپ بند بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب ہم نے جو انفیکٹ پرائم منسٹر کا بہت زیادہ کنسرن اس پہ ہے کہ جو سیکس کرائمز, اوبسینٹی, فیک نیوز, آپ دیکھ لیں ڈاکٹر قدیر کی موت کا اعلان کر دیا. مطلب فیک نیوز کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اب ہم یہ پرائم منسٹر نے مجھے پرائم منسٹر کی ڈائیورس کا بھی اعلان ہو گیا. پرائم منسٹر نے ہر چیز پہ پرائم منسٹر نے ٹاسک مجھے دیا, اور ہم نے پچھلے ہفتے, اور ہم شروع کر رہے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشنز کریں. ایک گروپ ہے میڈیا ہاؤسز, جرنلسٹ کے ساتھ, ان کے ساتھ ورکشاپ کر کے کہیں آپ ہمیں بتائیں. بٹ یہ تو نہیں کیا آپ نے. نہیں ہو رہا ہے, آپریشنائز شروع ہو رہا ہے. اب ہوا نا. نہیں, میں آپ کو ڈیمیج از ڈن. نو there is no damage done. ہم نے کیا کہتے ہیں میڈیا, پھر علماء کے ساتھ ایک ورکشاپ ہوگا,
ایک ورکشاپ ایکیڈیمکس اور سول سوسائٹی کے ساتھ ہوگا, انویٹیشنز چلے گئے, کچھ جا رہے ہیں, اور ایک لائرز کے ساتھ ہوگا. پھر یہ 5 ورکشاپس کے بعد ایک بڑا ورکشاپ ہوگا جس میں سے ہم سارے سجیشنز کو اکٹھے کر کے پالیسی بنائیں گے, ناٹ جسٹ میڈیا پالیسی بٹ جنرلی کہ ہم ملک میں یہ جو رائزنگ سوشل کرائمز اور جو ابیوز بچوں کا ہوتا ہے, جو تشدد خواتین پہ ہوتا ہے, سیکس کرائمز جو ہوتے ہیں, فیک نیوز ہے, ڈیفیمیشن آف کیریکٹر, سوچے سمجھے بغیر ہو جاتے ہیں, کس طرح اس کو کنٹرول کریں. یہ جس طرح آپ میڈیا سے متعلق پی ایم ڈی اے کا قانون لا رہے تھی آپ کی حکومت, اتنا کوورٹلی اس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بات سنیں, کوورٹ کی بات ہی نہیں. ابھی وہ ڈرافٹ نہ فائنلائز ہوا نہ کہیں آیا, پہلے سے مجھے نہیں سمجھ آتی. سنا ہے مریم اورنگزیب کے زمانے کا ایک پرانا ڈرافٹ ہے which is circulating. میں آپ کو شورٹی سے کہہ رہی ہوں کہ ڈرافٹ ابھی فائنلائز تک نہیں ہوا, تو پتہ نہیں کس قانون کی آپ بات. فواد تو خود اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ 10 کروڑ تک کا جرمانہ, 25 کروڑ تک کا جرمانہ. فواد نے 20 نکات دیے تھے, میڈیا کو بھیجے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنا اوپینین دیں. اینی ہاؤ اب وہ کیا کہتے ہیں, ایک جوائنٹ ایکشن جوائنٹ کمیٹی بھی بن گئی ہے میڈیا اونرز کی, جرنلسٹ کی, ود دا منسٹری, وہ بھی ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اچھا کام غلط طریقے سے کیوں کرتی ہے؟ نہیں تو آپ یہ بھول گئے, ہم اتنا پروگریسو جرنلسٹ پروٹیکشن بل لائے ہوئے ہیں, جو بلاول چیئر جس کمیٹی ہیومن رائٹس کمیٹی, اب وہاں انہوں نے اپروو کرنا ہے, سب کمیٹی نے بھی اپروو کر دیا سارا کچھ. اب وہ میٹنگ بلائیں, آپ ان کو کیوں نہیں کہتے بلائیں؟ ایک قانون جو ہمارا انسانی حقوق ہے اس پہ سال گزر جاتا ہے. ہمارا سینئر سٹیزن کا جو اب قانون بنا ہے, 1 سال اس کمیٹی میں پڑا رہے. مجھے سیاسی قانون ہے یہ, سیاسی قانون تو نہیں تھا, obviously نہیں ہے نا. پیپل اور ڈسیبلٹیز کا اسی طرح ہوا. پھر ہمیں جوائنٹ سیشن میں وہ قانون پاس, زینب الرٹ کو 1.5 سال سے زیادہ پڑا رہا, 1.5 سال. تو مطلب ہے اپوزیشن نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی انسانی حقوق کا کوئی بھی بل ہو اس کو روکنا ہے یا ڈیلے کرنا ہے, کوئی لوگوں کی فکر نہیں. آخری سوال آپ سے, اب مجھے آپ بتائیں, آپ جرنلسٹ پروٹیکشن, آپ پی ایم ڈی اے کر رہی ہے میڈیا, ہمارے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کیوں نہیں آپ پریشر کر رہے کہ کمیٹی کی میٹنگ بلائے اور اپروو کریں؟ سب کمیٹی نے بھی اپروو کر کے بھیج دیا. بالکل صحیح ہے. آخری سوال آپ سے, وہ جو پرائم منسٹر اکثر کہتے ہیں کہ جی ایسی حالت ہو گئی تھی نواز شریف صاحب کی کہ شیریں مظاہر صاحبہ جیسی مضبوط اعصاب کی وزیر بھی رو پڑی تھی, تو یہ کیا 2 سال کے بعد کیا جواب دیں گے آپ کی حکومت کے میاں صاحب کہاں اڑ گئے تھے پنچھی بن کے, کدھر گئے تھے؟ دیکھیں پیسہ بھی کچھ نہیں ملا. جب سارے ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں ان کی جان کتنی خطرے میں, تو ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں نا کیبنٹ میں بیٹھے, ہمیں آپ تو سمپتھیز میڈیکل پروفیشنلز جو ایڈوائز کریں گے, ہم کسی کی موت اپنے ہاتھوں پہ لیتے نہیں. بٹ وہ جو اتنی ہاربل پکچر تھی, اب اتنا مجھے نہیں پتا, اتنا جھوٹ, تو انکوائری کیوں نہیں کروائی کرانی چاہیے؟ نہیں, اس میں کوئی بات نہیں. جب یہ بار بار کنسرن شروع ہوا ہے, اب تو دیکھیں نا 2 سال آلموسٹ 19 نومبر کو ہو جائیں گے, میاں صاحب واپس نہیں آئے. اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے اس طرح سے, یا نہ آج ہیں کہ وہ باہر جاتے اور 2 سال کے لیے رکتے. 2 سال کے رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا. تو کوئی ابھی بھی وہ بیماری کا بہانہ واپس نہیں آ رہے. تو پرائم منسٹر نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ نکالو, وہ پرانے ٹیسٹ نکالو, ان کے سیمپلز نکالیں؟ کبھی نہیں کہا پرائم منسٹر نے. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا, ایم شور پوچھا ہوگا. کبھی اس پہ سوال کیبنٹ میں ڈسکشن تو ہوئی ہوگی. دیکھیں کیبنٹ میں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز آتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایشو ہے, بٹ مور امپورٹنٹ دیکھیں ملک کو آگے بڑھانا ہے, اور چیزیں پالیسی ایشوز آتے ہیں. این آر او ہو گیا؟ ہاں این آر او ہو گیا کیا؟ نہیں, این آر او تو کوئی نہیں ہوا, اور اب برٹش گورنمنٹ نے ان کا ویزا بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا, تو اب دیکھتے رہیں کیا حالات ہوتے ہیں. اور برٹش قانون بھی ہوا. اور بائی دی وے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں جو پھر کوئی نہیں ہو رہا, ہم نے جد و جہد لڑ کے پہلی دفعہ ایک حکومت ایک قانون لائی ہے اگینسٹ انفورس ڈسپیئرنس, مسنگ پرسنس کا ایشو. پہلی دفعہ ریاست اکاؤنٹیبل ہوگی. یہ پچھلی حکومتوں میں جان نہیں تھی کہ ایشو ریز کرتے, سٹیٹمنٹس تو وہ دے دیتے ہیں ادھر ادھر, لیکن جو قانون سازی کیوں نہیں کی پچھلی 2 سو کال جمہوری حکومتوں ان کے دور میں یہ ایشو سب سے زیادہ تھا, سب سے زیادہ. یہاں اسلام آباد میں اور کیوں نہیں انہوں نے قانون سازی کی اس پہ؟ تو یہ بھی ہماری حکومت نے ایک ریولیوشنری سٹیپ لیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.